نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہیپی لائف چینل کے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ اور سن رہے ہیں ہمارا ہیپی لائف چینل، اور میں ہوں آپ کا میزبان مولانا مفتی سید عبید اللہ شاہ۔ پیارے سامعین و ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو صحت اور سلامتی کے ساتھ ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ پیارے سامعین و ناظرین، آج جس موضوع کے اوپر میں ویڈیو بنا کر آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، اس کا عنوان اور موضوع ہے پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے عظیم خوشخبری یا عظیم خوشخبریاں۔ پیارے سامعین و ناظرین، میری جو آج کی ویڈیو ہے اس کو آخر تک سنیں۔ میری ویڈیو سے یقین بہت سارے حضرات کو جنن ہوگی، تکلیف ہوگی، دکھ اور درد ہوگا، تو میری ان سے شروع ہی میں یہ گزارش ہے کہ آخر تک سنیں۔ سننے کے بعد اگر آپ حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے، حقیقت کا انکار کرتے ہیں، تو مجھے ضرور کمنٹ سیکشن میں بھی اپنی رائے کا اظہار کریں، اور ایسے ہی آپ اپنے ہاتھوں کو، اپنے پاؤں کو، اپنے منہ کو ڈیٹول صابن کے ساتھ لازمی دھو لیں تاکہ آپ کی جلن دور ہو جائے۔ تو سامعین و ناظرین، میری آج کی جو ویڈیو ہے اس کا عنوان ہے پاکستان یا پاکستانیوں کے لیے عظیم خوشخبریاں۔ پیارے سامعین و ناظرین، ہر پاکستانی یہ تو جانتا ہے کہ پاکستان 14 اگست 1947 کو معرض وجود میں آیا، لیکن بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ پاکستان اسلامی تاریخ میں وہ کون سی تاریخ تھی جس میں معرض وجود میں آیا۔ تو سامعین و ناظرین، پاکستان رمضان المبارک کے آخری اور مبارک عشرے کی 27ویں شب اور جمعۃ الوداع کا دن تھا، اور رمضان المبارک کی 27ویں تاریخ تھی، اور 1368 ہجری بمطابق 14 اگست 1947، 27 رمضان المبارک 1368 ہجری بمطابق 14 اگست 1947 کو معرض وجود میں آنا یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ اس میں اللہ رب العزت کی طرف سے بڑی حکمتیں پوشیدہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس ملک پاکستان سے اور اس کے باسیوں اور باشندوں سے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ خلافت عثمانیہ اور خلافت کے لیے نشاط ثانیہ کا کام لینا ہے انشاءاللہ۔ تو پیارے سامعین و ناظرین، دنیا کا یہ واحد ملک ہے پاکستان، دنیا کی وہ واحد ریاست ہے، اور یہ ارض مقدس ارض پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے جو رمضان المبارک کی 27ویں تاریخ، اور تقریباً تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ وہ جو 27 رمضان المبارک کی تاریخ تھی، جمعۃ الوداع کا دن تھا، یہ شب قدر تھی۔ شب قدر کی رات جمعۃ الوداع 27 رمضان المبارک کو جو پاکستان معرض وجود میں آیا ہے، اور ایسے ہی دنیا کی یہ واحد ریاست ہے جو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام سے بنا ہے۔ تو پیارے سامعین و ناظرین، شروع سے لے کر آج تک پاکستان کے اوپر مشکل سے مشکل حالات آئے ہیں، بڑے شدید قسم کے حالات آئے ہیں، بڑے گمبھیر قسم کے مشکل ترین دوروں سے یہ پاکستان گزرا ہے، خاص کر 2006، 7 اور 8 یعنی پرویز مشرف کے اقتدار کے جو دور تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ ان دنوں میں جو بھی شخص سودا صرف لینے کے لیے گھر سے نکلتا تھا تو وہ یہ سوچ کر نکلتا تھا کہ ہو سکتا شاید کہ میں خیریت اور عافیت کے ساتھ گھر واپس لوٹوں گا۔ آپ خوب جانتے ہیں کہ ان دنوں میں کیسے حالات تھے، بازاروں میں کیا ہوتا تھا، لوگوں کی جانیں کیسے ضائع ہو جاتی تھی۔ اس کے بعد بھی پاکستان پر بڑے مشکل حالات آئے، لیکن آپ نے کبھی یہ سوچا ہے
کہ پاکستان ان مشکل حالات سے کیسے نکل جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عظیم شخصیات کو پاکستان کی حفاظت کے لیے کیسے کھڑا کر دیتے ہیں، اور وہ کون سے لوگ ہیں، وہ کون سی عظیم ہستیاں ہیں جن کی ہمیں سرپرستی حاصل ہے، جن کا دست شفقت تمام پاکستانیوں اور پاکستان کے سر کے اوپر رکھا ہوا ہے، اور وہ کون سے عظیم لوگ ہیں جو ہماری سرپرستی کرتے ہیں۔ یہ ہمارا اور میرا آج کا اہم موضوع ہے۔ سامعین و ناظرین، یہ 4 قسم کے لوگ ہیں۔ آپ کو یہ حقیقت تسلیم کرنا ہوگی، اور آخر میں آپ اپنی رائے کا بھی اظہار ضرور کریں کہ آپ کا ان 4 قسم کے لوگوں کے بارے میں جن کا ہمیشہ دست شفقت پاکستانیوں پر اور پاکستان پر رہا ہے، کہ میں اس بارے میں نے جو کچھ کہا صحیح کہا یا آپ کے خیال میں غلط تھا، تو مجھے اپنے خیالات کا کمنٹ سیکشن میں ضرور اظہار کریں۔ تو سامعین و ناظرین، سب سے پہلے نمبر پر وہ لوگ ہیں جو بیت اللہ شریف کی بیٹیوں یعنی مسجدوں کے امام اور خطیب ہیں۔ یہ چند سو اور چند ہزار، کم از کم 3 سے 4 ہزار اور زیادہ سے زیادہ 10 سے 12 ہزار تنخواہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم فریضہ نماز کی امامت اور خطابت کرتے ہیں، اور یہ لوگ دن بھر مختلف مساجد میں نمازیں پڑھاتے ہیں، بچوں کو قاعدہ اور قرآن مجید سکھاتے ہیں، اور رات کے وقت اللہ کے حضور نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور جب بھی ان کے ہاتھ اللہ کے حضور اٹھتے ہیں تو پاکستان کی سالمیت کے لیے، پاکستان کی بقا کے لیے، مسلح افواج کے لیے اور تمام پاکستانیوں کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے یہ دعا گو ہوتے ہیں کہ یا اللہ رہتی دنیا تک اس ملک پاکستان کو قائم و دائم رکھ، اس کو استحکام، ترقی اور عروج عطا فرما، اور اس کی یا اللہ حفاظت فرما۔ پہلے نمبر پر یہ لوگ ہیں جن کا دست شفقت میرے، آپ کے، پاکستان کے اور اس ارض مقدس کے تمام لوگوں کے سروں پر ہے، اور یہ لوگ دعا گو ہوتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر وہ گمنام علماء کرام جو پورے پاکستان کے مختلف مکاتب، مدارس اور مساجد میں دن بھر قال اللہ اور قال رسول پڑھاتے ہیں، اور رات کے وقت یہ وہ گمنام علماء کرام ہیں جن کا عوام کے ساتھ، بازاروں کے ساتھ، سیاست کے ساتھ کسی قسم کا کوئی بھی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دن بھر، شب و روز، لیل و نہار قال اللہ اور قال رسول پڑھاتے ہیں، اور رات کی تنہائیوں میں عبادت تہجد پڑھ کر جب ان کے ہاتھ اللہ کے حضور اٹھتے ہیں تو یہ بھی پاکستان کی بقا، سالمیت، ترقی، استحکام کے لیے دعا گو ہوتے ہیں، اور تمام پاکستانیوں کے اور پاکستان کے سر پر ان کا بھی دست شفقت ہے، ان کا بھی سایہ ہے۔ تیسرے نمبر پر وہ اولیاء، اللہ کے نیک بندے، قطب، ابدال ہیں، چاہے پاکستان کے ہوں یا پاکستان کے سے باہر کے ہوں۔ یہ وہ گمنام لوگ ہیں جنہیں نہ میں جانتا ہوں، نہ آپ جانتے ہیں، نہ کوئی اور جانتا ہے۔ ان کا براہ راست تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ ہمیشہ ان کا جو 24 گھنٹے کا مشغلہ اور مصروفیت ہوتی ہے، ان کا شب و روز، لیل و نہار اللہ 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 کی ضربوں میں گزرتا ہے، یا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد 24 گھنٹے اس میں گزرتے ہیں۔ ان کے بھی جب ہاتھ اللہ کے حضور اٹھتے ہیں، استحکام پاکستان، بقائے پاکستان اور پاکستان کی ترقی کے لیے، عروج کے لیے اور رہتی دنیا تک ہمیشہ پاکستان کو قائم اور دائم رہنے کے لیے یہ دعا کرتے ہیں، اور ان کا بھی دست شفقت میرے، آپ کے، تمام پاکستانیوں کے اور پاکستان کے سر پر ہے، اور ان کا سایہ بھی ہے۔ اور چوتھے نمبر پر وہ عظیم لوگ ہیں جو
دعوت و تبلیغ سے منسلک ہیں، دعوت تبلیغ سے جڑے ہوئے ہیں، اور جو ہر وقت باوضو رہ کر اس پورے پاکستان کی ارض مقدس پر گھومتے ہیں، اور گھر گھر، محلہ محلہ، قریہ قریہ، بستی بستی اللہ کے احکامات کو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی اور مبارک طریقوں کو اور سنتوں کو خود بھی زندہ کرتے ہیں، اور دنیا تک اور پاکستان کے ہر باشندے تک پہنچاتے ہیں، جن کے ہاتھوں میں لوٹا اور مسواک ہوتی ہے، جو ہر وقت باوضو ہوتے ہیں، اور جن کی وجہ سے یہ وہ لوگ ہیں ان کے ہاتھ بھی جب اللہ کے حضور نماز کے بعد، ذکر و عبادت کے بعد اٹھتے ہیں، تو یہ لوگ استحکام پاکستان کے لیے، بقائے پاکستان کے لیے، اور پاکستان کی ترقی کے لیے، عروج کے لیے، مسلح افواج کے لیے یہ لوگ دعا کرتے ہیں۔ ان کا بھی دست شفقت میرے اور آپ کے اور پورے پاکستان کے سر پر ہے، اور ان کا بھی سایہ ہم سب کے سر پر ہے۔ پیارے دوستو، سامعین، ناظرین، خواتین و حضرات، میں اور آپ، پوری دنیا اس وقت کتنی مشکل حالات سے گزر رہے ہیں۔ ہم خطرناک ترین ملکوں کے درمیان آباد ہیں، جہاں سے یہ مسئلہ شروع ہوا، پھر ایران، پھر ہندوستان، لیکن ان میں اور پوری دنیا میں کتنے لوگ فنا ہو گئے، ختم ہو گئے، اور وہ لوگ آپ خوب جانتے ہیں، نیوز میں سنتے ہیں کہ کس قسم کے حالات سے دو چار ہیں، لیکن میں اور آپ بچے ہوئے ہیں، میں اور آپ سلامت ہیں۔ ہمارے وہ حالات جو دوسری دنیا پر آئے ہیں وہ یہاں پر نہیں ہیں۔ تو یہ چار قسم کے لوگ ہیں، یہ چار قسم کے لوگ ہیں جن کا دست شفقت، جن کی دعاؤں سے، جن کی عبادات، نوافل، ذکر و اذکار اور دعاؤں کی برکتوں سے اللہ تبارک و تعالی نے اس پاکستان کو محفوظ رکھا ہوا ہے، پاکستانیوں کو محفوظ رکھا ہوا ہے، مسلح افواج کو اور پاکستانی اداروں کو محفوظ رکھا ہوا ہے۔ اور یہ غریب ملک پوری دنیا جس کی تعریفیں کرتی ہے، پوری دنیا اس کے مسلح افواج کی تعریفیں کرتی ہے، پوری دنیا اس کے مختلف اداروں کی تعریفیں کرتی ہے۔ تو یہ ترقی، یہ راز، یہ تعریفیں ہمیں کیسے حاصل ہوتی ہیں؟ اس ملک کو اللہ تبارک و تعالی مشکلات سے کیسے نکال دیتا ہے؟ تو یہ چار قسم کے عظیم المرتبہ لوگ ہیں جن کی دعاؤں کا ثمرہ ہے، جن کا دست شفقت ہے میرے اوپر اور آپ کے اوپر اور پورے پاکستان کے اوپر۔ سامعین و ناظرین، یہ میرا آج کا پیغام تھا، ایک حقیقت تھی، ایک دل کا درد تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں، میرے چینل ہیپی لائف کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ مجھے اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔